الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اسلام کی شکل میں ایک بہترین مذہب دیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس بات کا، اس آیت کا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے ہم سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے ظاہر کو بھی اپنے باطن کو بھی مکمل طور پر اسلام کے سپرد کریں۔ مکمل طور پر جہاں اچھا لگا اسلام پر عمل کر لیا، جہاں کچھ نفس کے خلاف نظر آ گیا وہاں پر اسلام کو چھوڑ دیا گیا، تو اس انداز سے معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی بے وفائی کا معاملہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان اسے نہیں کہتے جو اس دنیا کے اندر آ کر اپنے پیدا کرنے والے ہی کو بھول جائے۔ انسان اسے نہیں کہتے جو اس دنیا کے اندر منمانی زندگی گزارے۔ انسان اسے کہتے ہیں جو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب لٹائے۔ انسان اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی کو اپنے اللہ کی مرضی پر قربان کر دے۔ اور ہمارے صحابہ نے، ہمارے اسلاف نے اس انداز سے کر کے دکھایا کہ انہیں اتنا شوق تھا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کا، کتنا شوق تھا۔ آج ہم تو اذان سنتے ہیں، اذان سن کر بھی مسجد میں آنے سے ہمارا دل آگے پیچھے کرتا ہے
جب اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی عظمت، قرآن پاک کی عظمت، نبی کی تعلیمات کی عظمت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان کے لیے ہر تقاضے کو قربان کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، پڑھ کر رونا آتا ہے کہ کیا اللہ کے ان بندوں میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا۔ نکاح ہوا، شادی کی رات، پہلی رات، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اعلان ہوا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کا، تو غور کریں ایک نوجوان صحابی گھر میں نئی دلہن، زندگی، ازدواجی زندگی کی پہلی رات، اللہ اکبر، جب دل میں عظمت ہو اللہ کو خوش کرنے کا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا، ایسا تیار کیا کہ اللہ کے راستے میں اپنے گھر کے اندر نئی دلہن کو چھوڑ کر نکلنا بھی انہوں نے گوارا کر لیا۔ یہ صحابہ کے واقعات صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہونے چاہیے، اس لیے ہونے چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کریں کہ ہمارے جذبے کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے، ہمارے جذبے کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے۔ آج ہم تو دنیا والوں کو خوش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے، آج ہماری زندگیوں کا مقصد بن گیا کہ دنیا والے کیا کہیں گے اور دنیا والوں کو میں کس انداز سے اپنے سے خوش رکھوں۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہوتا ہے، انہیں تو قدم قدم پر، سیکنڈ سیکنڈ پر اس بات کی فکر سوار رہتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو اپنے سے کیسے خوش کروں، اپنے اللہ کو اپنے سے کیسے خوش کروں۔ دوستو، یہ جسم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا، یہ جسم ہمارے پاس ایک امانت ہے، یہ جسم ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ یہ جسم ہمیں ایسا ہی نہیں دیا گیا کہ جو من میں آئے آنکھوں کا استعمال ویسے کر لو، جو کان کا تقاضا جو دل میں پیدا ہو جائے بس اپنے کانوں کا استعمال اسی انداز میں کر لو، دل میں جو آ گیا وہ کر جاؤ، ہاتھ کے لیے جو تقاضے دل میں پیدا ہو جائیں ہاتھ کے ساتھ ویسا معاملہ کرو۔ نہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم ایک امانت کے طور پر دیا اور اس کے لیے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا، اے انسان، اس جسم کو میں نے تجھے من مانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا۔ اور جو انسان اپنے جسم سے گناہ نہیں کرتا، گناہ ہونے پر فوراً توبہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے بڑا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ اللہ اکبر، قبر میں دفنانے کے بعد بھی ان جسموں کو جو جسم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، قبر کی مٹی ان کے جسم کو تو بہت دور کی بات، ان کے کفن کے کپڑے کو بھی گندا نہیں کرتی، ان کے کفن کے کپڑے کو بھی گندا نہیں کرتی۔ بیلگام میں بہت بڑا قبرستان ہے، تو اس سے متصل ایک مسجد ہے، مسجد قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ جمعہ کا ایک مرتبہ وہاں پر بیان طے ہوا
کے بعد دفتر میں بیٹھے تو وہاں کے امام صاحب نے بڑی عجیب و غریب داستان شروع کر دی کہ مہینے میں 70 جنازے آ جاتے ہیں، اتنی جگہ۔ تو میں نے ایک بات پوچھی، مولانا یہ بتائیں جگہ جب تنگ ہو جاتی ہے تو پھر کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے کہ جن کو دفنا کر لمبا عرصہ ہو چکا ہو ان کے قبر کو دوبارہ صاف کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا اچھا یہ بتائیں کیا ایسے جسم بھی ملے کہ جن کا جسم محفوظ ہو؟ ان کا جواب تھا جسم تو اپنی جگہ پر، بعض ایسے جسم بھی ملے کہ جسم محفوظ تو محفوظ، ان کے کفن کے کپڑے کو مٹی لگنے کے باوجود بھی ان کے کفن کا کپڑا گندا نہیں ہوا تھا، ان کے کفن کا کپڑا بھی گندا نہیں ہوا تھا۔ ہم سب اپنے گھروں میں چاول لاتے ہیں نا، جب تک اس چاول کو پکایا نہیں جاتا 6 مہینے 7 مہینے 1 سال گزر جاتا ہے، وہ چاول خراب نہیں ہوتا، کیڑے نہیں لگتے، بدبو نہیں آتی، باہر پھینکنے کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن اگر اسی چاول کو چاہے دکان سے آپ آدھے گھنٹے پہلے خرید کر لائیں، آدھے گھنٹے کے بعد اس کی زبردست بریانی پکا لیں، مسالہ ڈالیں، گوشت ڈالیں، اچھی طرح پکا لیں تو پکتے وقت خوشبو بھی اچھی آئے گی اور پکنے کے بعد کھانا بھی زیادہ کھایا جائے گا۔ دال چاول ہو تو 1 پلیٹ، بریانی ہو تو 1.5 اور 2 پلیٹ، کھانے میں مزہ آیا۔ کیوں؟ چاول میں مسالے مل گئے، گوشت مل گیا تو کھانے میں مزہ آیا۔ لیکن وہی بریانی جسے ہم بڑی لذت کے ساتھ مزے لے کر کھا رہے تھے، آدھا دن ہی نہیں ہو پاتا وہ چاول اتر جاتا ہے، ایسا اتر جاتا ہے کہ اس کے بدبو کو برداشت کرنے کی ہم طاقت بھی نہیں رکھتے، اور اگر بدبو آ جائے اپنی بیویوں کو ڈانٹتے ہیں ابھی تک اس چاول کو پھینکا کیوں نہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، جب تک چاول مسالوں سے محفوظ تھا، کئی مہینے گزر گئے، چاول خراب نہیں ہوا، بدبو نہیں آئی، کیڑے نہیں پڑے، لیکن جب اسی چاول کو گوشت اور مسالہ ڈال کر پکایا گیا، وقتی طور پر کھانے میں تو مزہ آیا، خوشبو لینے میں اچھا لگا، لیکن وقت گزرتے ہی وہ بریانی اتر گئی، اترنے کے بعد بدبو آ گئی، ایسے بدبو کہ اس کو برداشت کرنے کی ہم اپنے اندر طاقت نہیں رکھتے، اپنے سامنے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، پھینک دیتے ہیں۔ دوستو اسی طرح انسان کے جسم کی بھی یہی مثال، جب تک انسان کا جسم گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑا نوازتے ہیں۔ ایسے جسموں کو جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، قبر کی مٹی ان جسموں کو خراب نہیں کیا کرتی، لیکن جو جسم مسالے کے ساتھ مل گیا، گناہوں کا مسالہ، بد نظری کا سڑا ہوا مسالہ، گانے کا سڑا ہوا مسالہ، فلموں کا سڑا ہوا مسالہ، غیبت کا سڑا ہوا مسالہ، ایک دوسرے پر تنقید، تبصرہ، تقابل، تفاضل اور اسی طرح منفی تذکیرے، ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کی برائیوں پر نظر رکھنا، حرام کمانا، نبی کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ جس جسم کے ساتھ یہ سڑے ہوئے مسالے مل جاتے ہیں، قبر میں دفناتے ہی ایک محدث فرماتے ہیں ٹھنڈی کا موسم ہو تو 3 دن کے بعد انسان کا جسم سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور گرمی کا موسم ہو تو انسان کا جسم 24 گھنٹے کے اندر ہی سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔
دوستو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ، یہ وہ بابرکت مہینہ کہ جس مہینے کے بعد رمضان جیسا پیارا مہینہ شروع ہوگا۔ ہمارے اکابر اللہ اکبر رمضان کے کتنے قدردان تھے، اندازہ لگائیں رمضان شروع ہونے کے 5 مہینے پہلے سے، رمضان شروع ہونے سے 5 مہینے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، کثرت استغفار اور لمبی لمبی دعاؤں کے ذریعے۔ اب رمضان کا مہینہ آیا بھی نہیں، 5 مہینے پہلے سے استغفار کی کثرت شروع، اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، میری عمر میں اتنی برکت دے دے کہ رمضان کا مہینہ پالوں اور آپ کو خوب عبادت کر کے راضی کرنے والا بن جاؤں۔ تو رمضان آنے کے 5 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کثرت دعا اور کثرت استغفار کے ذریعے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا اتنی عبادت کہ عبادت کرتے کرتے ان کا جسم تھک جاتا تھا۔ اللہ اکبر، عبادت کرتے کرتے ان کا جسم تھک جاتا تھا۔ 5 مہینے رمضان کے آنے سے پہلے، پھر رمضان کا مہینہ کتنے مہینے ہوئے؟ 6 مہینے۔ اب جو 6 مہینے بچے، ان 6 مہینے میں رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعا کرتے تھے۔ رمضان آنے سے 5 مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع، پھر رمضان کا مہینہ خوب عبادت بھر کے، اتنی عبادت کے جسم تھک جاتا تھا۔ پھر رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعائیں، اللہ میری کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرما۔ تو دوستو ہم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان سے پہلے جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا، اللہ کے نبی اپنی عبادت میں اضافہ کر لیتے تھے، اپنی عبادت میں اضافہ کر لیتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں اور رمضان کا مہینہ بڑا پاکیزہ صاف ستھرا ہو کر گزاریں۔ آج ہم اتنے گر گئے، اللہ معاف فرمائے، اتنے گر گئے کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم ویسی زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ عام دنوں میں گزارتے ہیں۔ بیلگام میں ایک جگہ پر مجلس ہوتی ہے، تو ایک نوجوان لڑکے نے اپنے ہندو غیر نوجوان دوست کے بارے میں بتایا کہ ہم دونوں، یعنی جس نے مجھے واقعہ بتایا وہ تو مسلمان اور اس کا غیر کا دوست، ان دونوں نے مل کر پلاننگ کی کہ جیسے ہی نیو ایئر کا دن آئے گا گوا جائیں گے اور خوب مستی کریں گے، موج مستی کریں گے۔ لیکن جب نیو ایئر کا دن آیا تو اس نوجوان مسلمان نے اپنے غیر کے دوست کو فون کیا، کہا کہ ہم نے جو پلاننگ کی تھی وہ تاریخ آ گئی، اب ہمیں جانا چاہیے۔ تو سامنے سے دل کے کانوں سے میری یہ بات سنے، جب مسلمان دوست نے اپنا وہ پلان یاد دلایا کہ جانا ہے، موج مستی کرنی ہے، تو غیر کے اس دوست نے اس سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں دیوی کی پوجا ہے اور پوجا کے دن میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں کوئی گناہ اور اپنی دیوی کی نافرمانی کروں، کینسل کرا دیا۔ دوستو ایک غیر کے لیے اپنے باطل خدا کا اتنا احترام ہو کہ وہ پوجا کے دن گناہ کرنا گوارا نہیں کرتا، ہمارا تو سیکنڈ ہمارے لیے تو لمحہ لمحہ اپنے
اپنے اللہ کے لیے عبادت کا وقت ہے، عبادت کا وقت۔ آج ہم موبائلوں میں، فضولیات میں، لغویات میں، منکرات میں اپنا وقت اتنا ضائع کرتے ہیں اللہ کی پناہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھے۔ پتہ نہیں کہ آئندہ سال، اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ کتنے ایسے تھے ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، نوجوان دوستوں میں جنہوں نے پچھلے رمضان میں اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول رکھی تھی، اور یہ رمضان تو بہت دور کی بات، شعبان آنے سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر الوداع کہہ کر چلے گئے۔ نہیں پتا آئندہ رمضان، میں تو آئندہ رمضان کی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کے مقدر میں یہ بات لکھ دی گئی ہو کہ اسے بھی یہ رمضان آنے والا ملے نہ ملے۔ کیا پتا کہ جس کفن کے کپڑے سے ہمیں کفنایا جائے وہ کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہو۔ کیا پتا کہ جس پانی سے ہمیں نہلایا جائے اس پانی کا وہ پانی گھر کے ٹنکیوں میں آ چکا ہو۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بیانات ہوتے جا رہے ہیں، مجلسیں، اجتماعات، جلسے سارے ہوتے کی جا رہے ہیں۔ دوستو، ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا موبائل بدلا، ہمارے کپڑے بدلے، ہمارا گھر بدلا، ہمارے گھر کے در و دیوار بدل گئے، ہم اپنے دلوں کو کب بدلیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دل سنوارنے کے لیے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے صاف لفظوں میں کہلوا دیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے چہروں کو دیکھتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہارے چہروں کو دیکھتے ہی نہیں۔ ہم تو اپنے کئی دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ سیلفیاں لینے کے بعد ایڈٹ کر کے اپنے تصویر کو، فوٹو کو اور گورا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ تاکہ سٹیٹس رکھنے کے بعد لائک زیادہ ملے۔ دوستو، ہمیں اپنے چہروں کو سنوارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں تو اپنے دلوں کو سنوارنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور جو انسان اپنے دل کو سنوارتا ہے، اللہ انہیں تو خوبصورت چہرے دے ہی دیا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھیں، ان کے چہروں پر کبھی تھوڑا پھنس نظر نہیں آئے گا۔ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھیں، ان کے چہرے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھیں، ان کے چہروں کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے چہروں کو نہیں، اپنے دلوں کو سنوارتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم اپنے دلوں کو سنواریں۔ اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے اسی حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتے، تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھتے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ کس کے دلوں میں کتنی اللہ کی محبت، کس کے دلوں میں کتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، کس کے دل میں کتنی نبی کی محبت۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، انتقال سے پہلے اللہ سے دعا کی اور دعا میں کہنے لگے، اللہ میں نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ 60 سال تک میرے دل میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ 60 سال تک میرے دل میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ دوستو، ہم اپنی زندگی کا
جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ پیدا ہوئے تھے، اللہ نے اتنے کپڑے دیے کہ مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، کپڑوں کے پہننے کے اعتبار سے نمبر نہیں آتا، اتنے کپڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھتے ہی نہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد بھی نہیں آتی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد بھی نہیں آتی۔ میرے دوستو، جیسے ہمیں موبائل سے محبت ہو گئی نا، اس سے زیادہ کئی گنا محبت اپنے اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اس دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کی جس انگلی کو پکڑ کر چلنا سیکھا تھا، وقت آنے پر انہی ہاتھوں سے اپنے باپ کو قبر میں دفنا دیا؟ کتنے ایسے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت نصیحت کرے۔ حضرت نے پوچھا تمہارے باپ زندہ ہیں؟ کہنے لگا نہیں حضرت، ابا کا انتقال ہو گیا۔ کہنے لگے میں اس بندے کو کیا نصیحت کروں جس نے اپنے ہی باپ کو اپنے ہی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا، اپنے ہی آنکھوں سے اپنے باپ کو مرتے ہوئے دیکھا۔ دوستو، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں۔ اسی کرناٹک کا ایک واقعہ ہے، ایک غریب آدمی نکاح کے بعد کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ دل میں یہ بات آئی میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے محنت کر کے، کمائی کر کے جگہ خریدوں، اپنا ذاتی مکان بناؤں، لیکن اپنے مقامی اعتبار سے اسے کوئی اچھی تنخواہ والا کام نہیں مل پا رہا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ چلیں باہر کے ملک کا سفر کرتے ہیں، ذرا محنت کریں گے، پیسہ کمائیں گے، جگہ خریدیں گے، گھر بنائیں گے۔ اس نیت سے وہ بندہ بڑی محنت کر کے پاسپورٹ بنا کر دبئی کا سفر کیا، اور اللہ اکبر، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے دبئی گیا، اور اس وقت تک لوٹ کر نہیں آیا جب تک کہ اس کی کمائی سے اس کی بیوی نے جگہ خرید لی، گھر بنا لیا۔ پورا گھر بننے کے بعد گھر کے اوپننگ کی، افتتاح کی تاریخ طے ہوئی، اس وقت تک وہ بندہ اپنے دوبارہ ملک نہیں لوٹا۔ اتنی محنت۔ جب گھر تیار ہوا، سارا مکان تیار ہو گیا، اوپننگ کی تاریخ طے کر لی گئی، تو اس بندے نے اسی تاریخ کو اپنے واپسی کی ٹکٹ بنائی۔ ٹکٹ بنا کر فلائٹ میں بیٹھا، اللہ کی شان، بنگلور ایئرپورٹ میں اترا، ایئرپورٹ ہی میں اٹیک آیا، انتقال ہو گیا۔ ایئرپورٹ میں اٹیک آیا، انتقال ہوا۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ کمایا، ایئرپورٹ میں پہنچ کر اٹیک آیا، انتقال ہوا۔ افسوس تو اس بات پر ہے جب میت کو گھر لانے کی باری آئی، بات چلی، تو اس کی اپنی ہی بیوی کہنے لگی نیا گھر ہے، نئے گھر میں میت کو مت لانا، کہیں گھر کے اندر بے برکتی نہ آ جائے، جو ہمارا بھاڑے کا گھر ہے اسی گھر کے اندر میت کو لے چلو۔ دوستو، یہ دنیا ہے جس کے لیے ہم نے آج اپنے اللہ کو بھلا دیا۔ ایک وقت آئے گا وہی اولاد اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی ہمیں اپنے قبر میں ڈال دے گی، اور مٹی ڈالنے کے بعد دنیا کی بے وفائی کا اندازہ لگائیں، ہاتھوں میں لگی ہوئی مٹی کو بھی قبر پر وہیں پر جھاڑ دیں گے۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، اگر کوئی کسی کا ہے، دنیا میں بھی، ماں کے پیٹ میں بھی، قبر کے پیٹ میں بھی، اور جنت میں بھی صرف اور صرف ہمارا اللہ ہے، اللہ تھا اور اللہ ہی رہے گا۔ دوستو، اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہ کریں، توبہ کریں
اور اللہ کے ساتھ صلح کریں اور نیک زندگی گزاریں، 5 وقت نماز پڑھیں، تلاوت کریں، گناہ سے جتنا ہو سکے دور بھاگیں، اللہ والوں سے تعلق رکھیں، وقت ملنے پر جماعتوں میں نکلیں، موبائل کے گناہوں سے بطور خاص بچیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں اس زمانے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ 99% لوگ جہنم میں صرف موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ موبائل کے گناہ سے بچیں، نوجوان ہیں اپنی نوجوانی کی حفاظت کریں، ماں باپ کی قدر کریں۔ میں ایک جگہ سفر میں گیا، بوڑھے باپ نے روتے ہوئے کہا 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارا بیٹا رات کے وقت ہمارے ساتھ میں کھانا تک نہیں کھاتا، 1 سال ہو گیا، رات کے 11-12 بجے دوستوں کے ساتھ راستوں میں کیا ملے گا؟ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں میں کوئی لذت بھی نہیں، ورنہ انسان گناہ لذت کی خاطر کرتا ہے، ان گناہوں میں کوئی لذت نہیں، اپنے جسم کا نقصان۔ میرے نوجوان بھائیوں، میں اپنے آپ کو آپ کا بھائی سمجھ کر یہ کہتا ہوں کہ میرے نوجوان دوستوں اپنی نوجوانی کی حفاظت کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، جن کا نکاح ہوا اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں۔ گالیاں دینا، مارنا، جھگڑنا کل قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، گناہوں سے بچیں، کمائی کے اعتبار سے ایک لقمہ تو بہت دور کی بات، ایک دانہ بھی حرام کا پیٹ میں جانے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، آئیے ایک دوسرے کو گواہ بنا کر ہم سب شعبان کا مہینہ توبہ کرتے ہیں توبہ۔ پڑھے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ اگر ہم نے دل سے توبہ کر لی تو نبی کا فرمان سن لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا پیارا رب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ دوستو، اللہ کو چھوڑ کر کہاں اپنی زندگی کو ہم ضائع کریں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح والا معاملہ کر کے پاکیزہ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز آج سے کون پابندی کے ساتھ پڑھے گا؟ ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کون پڑھیں گے؟ موبائل کے گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ، زبان کے گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح میرے وہ دوست و احباب جنہوں نے اب تک اپنے چہروں پر داڑھی نہ سجائی ہو وہ بھی سجا لیں، اپنے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک مکمل طور پر اسلام کے رنگ میں رنگ دیجئے، رہیں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بوڑھا جس بوڑھے کے داڑھی کے بعد سفید ہو جائے، اللہ فرماتے اسے عذاب دینے سے مجھے شرم آتی ہے، اسے عذاب دینے سے مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا، ایک نوجوان کا انتقال ہوا، وصیت کر گیا اگر جوانی میں انتقال کر جاؤں تو مجھے دفناتے وقت میرے داڑھی پر کچھ آٹا لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ کا قیامت میں پوچھیں گے یہ کیا؟ اللہ سے کہوں گا اللہ اتنی زندگی تو نہ
گزار سکا کہ داڑھی سفید ہو جائے، اس کی مشابہت اختیار کر کے آیا ہوں، اللہ مجھے بھی معاف کر دیں گے۔ میرے دوستو، اسلام کی ایک ایک عظمت کو، ایک ایک چیز کو دل میں لیں اور پاکیزہ زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمد